اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند ربكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم۔ اور جب کہ وعدہ کیا تھا ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے 40 رات کا، پھر تم لوگوں نے تجویز کر لیا گوسالہ، یعنی تم نے بنا لیا بچڑا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد، اور تم نے ظلم پر کمر باندھ رکھی تھی، اور پھر بھی ہم نے درگزر کیا تم سے اتنی بڑی بات ہوئی پیچھے اس توقع پر کہ تم احسان مانو گے، اور جب دی ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور فیصلہ کی چیز اس توقع پر کہ تم راہ پر چلتے رہو، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اپنی قوم سے کہ اے میری قوم، بے شک تم نے اپنا بڑا نقصان کیا اپنے اس گوسالہ کی تجویز، یعنی اپنے اس جو اپنے بچڑا بنایا ہے تجویز سے، سو تم اپنے خالق کی طرف متوجہ ہو، پھر بعض آدمی کو قتل کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا تمہارے خالق کے نزدیک، پھر حق تعالیٰ تمہارے حال پر متوجہ ہوئے، بے شک وہ تو ایسے ہی ہیں کہ توبہ قبول کر لیتے ہیں اور عنایت فرماتے ہیں۔ بنی اسرائیل کا بچڑے کو معبود بنا لینا، پھر بھی اللہ تعالیٰ کا ان کی توبہ کو قبول کر لینا، اور یہود مدینہ کو تنبیہ۔ جب بنی اسرائیل کے ساتھ بحر کلثم کو پار کر کے وادی طی میں پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کوہ طور پر 1 مہینہ ہماری عبادت میں مشغول رہو تو کتاب یعنی تورات عطا کی جائے گی، کیونکہ اول یہی حکم ہوا تھا، پھر 10 رات وہاں رہنے کا حکم ہوا۔ جب 1 ماہ بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس نہ آئے تو بنی اسرائیل میں کھلبلی مچ گئی، اور سامری نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام تو انتقال کر گئے اور تمہارے لیے کسی معبود کا ہونا ضروری ہے، تو تم میرے پاس سونے کے زیورات جمع کرو، میں تمہارے لیے ایک معبود بنا دوں۔ چونکہ مصر کے لوگ جو تھے نا، وہ بھی بیل، گائے وغیرہ، بلی، یعنی ان چیزوں کی وہ کیا کرتے تھے، ان کی پوجا کرتے تھے، ان کو معبود بناتے تھے۔ بنی اسرائیل بھی ان کی طویل صحبت کی وجہ سے محسوس پرستی کی طرف مائل ہوتے۔ جب یہ مائل تھے تو سامری نے تمام بنی اسرائیل سے خاص کردہ زیورات کو ڈھال کر ایک گائے کا بچڑا بنایا۔ جب فرعون غرق ہو رہا تھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام بشکل انسانی گھوڑے کے قدموں کے نیچے سے تھوڑی سی مٹی اس نے اٹھا لی تھی۔ کس نے؟ یعنی سامری نے مٹی اٹھا لی تھی گھوڑے کے پاؤں سے، وہ اس کے پاس محفوظ تھی۔ اس خاک کو اس نے بچڑے کے پیٹ میں ڈال دیا، جس سے اس میں جان سی پڑ گئی اور وہ چلانے لگا۔ سامری نے بنی اسرائیل سے کہا یہی تمہارا معبود ہے، اور بنی اسرائیل اس کو سجدہ کرنے لگے۔ تو جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو بڑے بھائی یعنی حضرت ہارون علیہ السلام، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی تھے۔ حضرت ہارون علیہ السلام جن کو حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں چھوڑ کر کوہ طور پر تشریف لے گئے تھے، انہوں نے ان کا کہنا نہ مانا، اپنی جگہ پہ رہ گیا۔ پھر ان کو دھمکی دی اگر تم نے دوبارہ ہمیں اس سے روکا، جس بچڑے کی ہم عبادت کرتے ہیں نا،
اگر آپ نے ہمیں دوبارہ روکا تو ہم آپ کو قتل کر دیں گے۔ وہ مارنے اور قتل کرنے کے لیے وہ آدمی تیار ہو گئے، وہ لوگ۔ ہارون علیہ السلام خاموش ہو گئے اور سوائے تھوڑے سے بنی اسرائیلیوں کے سب گوشالہ پرستی میں مشغول ہو گئے، یعنی اس بچڑے کی عبادت کے اندر کیا ہو گئے؟ مشغول ہو گئے۔ 40 رات کی مدت کے بعد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑ سے احکام کی تختیاں لے کر واپس ہوئے تو بنی اسرائیل کی یہ حرکت دیکھ کر بڑے جوش اور غضب میں آئے اور اپنے بھائی اور جانشین یعنی حضرت ہارون علیہ السلام پر بھی خفا ہوئے، یعنی ناراض ہو گئے کہ میں تم کو اپنا نائب بنا کر گیا تھا، تم نے ان کو منع کیوں نہ کیا؟ انہوں نے عرض کی، انہوں نے اپنا عذر بیان کیا کہ میں نے منع ضرور کیا مگر یہ مانے نہیں، اور میں سختی کرتا تو یہ مجھے کیا کرتے؟ قتل کر ڈالتے۔ پھر سامری نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دریافت کیا کہ تو نے یہ حرکت کیا کی؟ اس نے سارا واقعہ بتا دیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو بد دعا دی۔ کس کو؟ سامری کو بد دعا دی، جس کی وجہ سے وہ کوڑی ہو گیا۔ کوڑی کی ایک مرض ہوتی ہے، وہ اس کے اندر مبتلا ہو گیا اور کوئی اس کے پاس نہ آتا تھا، نہ وہ کسی کو چھو سکتا تھا، یعنی نہ وہ کسی کو ہاتھ لگا سکتا تھا، اور اسی حالت سے وہ مر گیا۔ کون مر گیا؟ وہ سامری مر گیا۔ بالآخر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ اس بچڑے کو دریا میں پھینک دو۔ وہ بچڑا جس کو سامری نے بنایا تھا، اس بچڑے کی بات ہو رہی ہے کہ اس بچڑے کو دریا میں پھینک دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی درخواست پر اس گناہ سے توبہ کا حکم بنی اسرائیل کے لیے آیا۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ إِلَى التَّوْبِ الرَّحِيمِ، یعنی بنی اسرائیل کی توبہ کے لیے یہ صورت تجوید ہوئی، سب سے یہ صورت تجویز ہوئی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر حق تعالیٰ کا یہ حکم آیا کہ بنی اسرائیل آپس میں ایک دوسرے کو قتل کریں۔ جن لوگوں نے بچڑے کی پرستش کی تھی ان کو اپنے گھروں سے باہر دروازے پر بٹھا دو، یعنی 2 پاؤں کے اوپر جس طرح بیٹھتا ہے نا، اس طرح ان کو بٹھا دو، اور بیٹھنے کا حکم ہوا اس طرح کہ اپنے سروں کو جھکا کر اپنے زانوں پر رکھ لیں، جس طرح آدمی پریشانی کی حالت کے اندر بیٹھتا ہے، اپنا سر جو ہوتا ہے وہ 2 زانوں کے اندر رکھ لیتا ہے۔ اور جنہوں نے اس بچڑے کی پرستش نہیں کی تھی ان کو حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ تلوار لے کر نکلنے کا حکم ہوا تاکہ یہ ان پرستش کرنے والوں کو قتل کریں۔ اب چونکہ قتل ہونے والوں میں قتل کرنے والوں کے باپ، بھائی، بھتیجے، بھانجے، عزیز، دوست تھے، اس لیے قتل کرنے میں ان کو تبھی شفقت کے بعد تردد ہوا، یعنی کہ پریشان ہو گئے، ان کو شک ہوا اور ہاتھ رکا، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک سیاہ غبار بھیج دی اور اس قدر تاریکی چھا گئی کہ کوئی کسی کو دیکھ نہ سکتا تھا، اور اسی اندھیرے میں قتل شروع ہوا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ صبح سے شام تک 70,000 آدمی قتل ہوئے، عورتیں اور بچے بنی اسرائیل کے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فریاد کرنے لگے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی رحم آیا اور سر برہنہ کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، تو اس پر حکم الہی ہوا کہ اچھا، ہم نے مرے ہوئے اور زندوں کی سب کی توبہ قبول کی، جو مارا گیا اس کو شہید کا اجر دیا، اور جو زندہ رہا اس کی بھی توبہ قبول ہوئی، اور اس کو جہاد کا ثواب دیا۔ اسی طرح آپس میں باپ بیٹوں اور بھائیوں میں قتل اور خون موقوف ہوا، اور خدا تواب الرحیم نے ساری قوم کو اس گولا پرستی یعنی کہ بچڑے کی جو پرستش کی تھی، جس کو معبود بنایا تھا، یہ جرم کوئی کم نہیں تھا، جرم کوئی چھوٹا نہیں تھا، بلکہ یہ جرم عظیم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو معاف فرما دیا۔ خلاصہ یہ کہ ان آیات میں حق تعالیٰ نے یہود کو ان کی قوم یعنی بنی اسرائیل پر کیا ہوا ایک احسان اور جتایا،
تاکہ یہود مدینہ اللہ تعالیٰ کے احسانات اور انعامات اپنی قوم پر سن کر اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اور اختیار کریں، فرما برداری کیا کریں؟ اختیار کر لیں، اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر اسلام قبول کر لیں۔ پھر بنی اسرائیل کی قبولیت توبہ کا جو واقعہ ان آیات میں ذکر فرمایا گیا ہے، اس سے ظاہر ہوا کہ پچھلی امتوں میں توبہ کی قبولیت کے لیے کیسے کیسے سخت احکامات ہوتے تھے اور ان کو بھی قبول کر لیتے تھے۔ اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کا کتنا انعام اور احسان ہے، کتنا آسان طریقہ توبہ کا مقرر فرمایا کہ سچی ندامت کے اور کچھ طلب نہیں فرماتے، بلکہ جو انسان اپنے گناہوں کے اوپر نادم ہو کر اللہ سے سچی توبہ کرتا ہے، دل سے توبہ کرتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے کس طرح ان کی توبہ قبول ہوئی تھی بنی اسرائیل کی، خود اندازہ کر لیجئے گا۔ پھر 40 دن کی خصوصیت سنیے، یہاں ان آیات میں آتا ہے 40 لیلہ، یعنی 40 رات کی مدت جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عبادت کے لیے اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائی۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ صوفیاء کرام اور بزرگان دین کے ہاں چلہ کی اصل اسی سے ثابت ہے، اور جس چیز کی خاص طور پر تکمیل مقصود ہوتی ہے اس کے لیے 40 کا عدد منتخب ہوتا ہے۔ چنانچہ مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی کا جو خمیر تیار ہوا تھا، بنا تھا، وہ بھی 40 دن تک کیا گیا، اور حدیث شریف میں ہے کہ رحم میں، یعنی عورت کے رحم کے اندر مادر میں 40 روز تک ایک نطفہ رہتا ہے، پھر 40 روز تک علقہ بن جاتا ہے، یعنی خون بستا، پھر 40 روز تک مضغہ بنتا ہے، یعنی گوشت کا لوتھڑا، اس کے بعد روح پھونکی جاتی ہے۔ اسی طرح نبوت اور رسالت کی بعثت کے لیے 40 کا عدد خاص کیا گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت بھی عمر شریف کے 40 سال پورے کرنے پر ہوئی۔ ایک حدیث میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص میری مسجد میں 40 نمازیں ادا کرے اور کوئی نماز اس کی فوت نہ ہو تو اس کے لیے دوزخ سے برات لکھی جائے گی، یعنی کہ یہ آدمی دوزخ سے بری ہو گیا، یہ دوزخ کے اندر نہیں جائے گا۔ اور عذاب اور نفاق سے بھی برات لکھی جائے گی، یعنی منافقت کی موت نہیں مرے گا، اس کے دل کے اندر نفاق نہیں آئے گا۔ نفاق، جس کے دل کے اندر نفاق ہوتا ہے، بظاہر کچھ ہوتا ہے اندر کچھ رکھتا ہے، فرمایا اس آدمی کے دل کے اندر نفاق نہیں ہوگا جو 40 روز تک جو میری مسجد میں نماز ادا کرے گا، اس کے لیے یہ فائدہ بیان کیا جا رہا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اس عدد یعنی 40 کو عروج اور ترقی سے کوئی خاص مناسبت ہے۔ اور دعا کیجئے کہ اے اللہ، آپ نے ہم کو سید الانبیاء والمرسلین کا امتی ہونا نصیب فرما، آپ نے ہم کو قرآن جیسی نعمت عطا فرمائی، آپ نے اپنے فضل سے ہم کو دین اسلام کی دولت عطا فرمائی۔ اے اللہ، ہمیں ان انعامات اور احسانات کی سچی قدردانی نصیب فرما، ہمیں ہدایت کے راستے پر قائم رکھ اور استقامت نصیب فرما۔ اے اللہ، ان پر ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرما، آمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔